رسول بخش رئیس بڑے صاحب، دکھی ہیں آپ کی نظر میں 26ویں آئینی ترمیم کے اثرات سیاست پر اور نظام عدل پر؟ میرا خیال یہ ہے کہ تین چار اثرات ایسے ہیں کہ جہاں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیاست ہو سکتا ہے کہ اپنی پٹڑی پہ شاید واپس اسی طریقے سے نہ آ سکے جس طریقے سے کہ پارلیمانی نظام یا ایک جمہوری آئینی نظام کا تقاضا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس فیض عیسیٰ صاحب کے جو فیصلے ہیں وہ میرے خیال میں عدلیہ کی جو لیگیسی ہے ورثہ اس کے اوپر بہت بھاری گزریں گے، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا اب جو عدلیہ بنی ہے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو ایک علیحدہ ایک اپنی شناخت پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ جن فیصلوں کا کچھ ذکر بٹی صاحب نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے، تاریخ کے سامنے ہے، کوئی ان سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت جب وہ فیصلے دے رہے تھے تو سب لوگ ہم یہاں بھی کچھ دبے دبے لفظوں میں باتیں کر رہے تھے کہ آخر ان فیصلوں کی وجہ کیا ہے، محرکات کیا ہیں، اور یہ بھی ہم آپ یہاں پہ ڈسکس کرتے رہے کہ آخر 26 آئینی ترمیم کی اتنی جلدی عجلت کیا ہے، کیوں جلدی ہے، 25 سے پہلے کیوں ضروری ہے، وہ سب کو معلوم ہو گیا۔ دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یہ ترامیم کی گئی ہیں، ایک ترمیم نہیں بلکہ ترامیم کی گئی ہیں، اس کے بعد پاکستان کی عدلیہ وہ آزاد رہ سکے گی یا نہیں رہ سکے گی۔ اس بارے میں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے ان کے جیورسٹس کا ایک بیان آیا ہے، دوسرے دن ہی آ گیا تھا، ساری دنیا میں اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ آپ خود بتائیں کہ یہ تو ہم قانون کے لوگ نہیں ہیں، ہم سیاست کو کے طالب علم ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر بینچ بنانے ہیں، اگر کمیشن ہے، ایک باہر کی ایجنسی نے بنانے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر بینچ نہیں بنا سکتے چیف جسٹس صاحب، تو پھر عدلیہ کی آزادی کیا رہے گی؟ ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے جو یہ تقسیم کر دی ہے کہ یہ آئینی بینچ بنیں گے، شکر ہے کہ وہ جو مولانا صاحب ہیں ہمارے قومی ہیرو، وہ انہوں نے کچھ دانت تو نکالے لیکن کچھ دانت ان کو نظر نہیں آئے، اور ان میں بھی اتنا ہی ظاہر ہے جتنا پہلے تھی کہ بینچ بنا دیں۔ ٹھیک ہے، بینچ اگر اسی طریقے سے بنتا جس طریقے سے کہ ہندوستان کے سپریم کورٹ میں بنتا ہے کہ باہر کا کمیشن بینچ نہیں بناتا بلکہ سپریم کورٹ خود بناتی ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب تو یہاں واضح تقسیم نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک ایسی عدلیہ، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جہاں ججز کی پرفارمنس جہاں کا کوئی انٹرنل میکنزم نہ ہو، اور وہ جو بازی میں ہوتا رہا ہے اس کو رد کر دیا جائے کہ وہ بالکل ہر چیز بیکار تھی، بلکہ پرفارمنس جو ہے وہ پارلیمان کی ایک کمیٹی کرے گی، تو باقی آزادی کیا رہ جاتی ہے؟ یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں بہت بڑے چیلنجز ہیں اور نئے چیف جسٹس ان چیلنجز سے کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں یہ واقعی ڈیل کے نتیجے میں سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم مان لیں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے تو اس کا مطلب تو یہ نکلے گا کہ ہماری عدلیہ کسی کے اشارے پہ چلتی ہے، آزاد تو بالکل ہی نہیں ہے، کہ کسی کو اگر رہائی ملتی ہے تو ہم یہ اندازے لگانا شروع کر دیں کہ وہ ایک پش بٹن ہے جو کسی کے ہاتھ میں ہے، اور عدلیہ چاہے تو مقدمات میں لوگوں کو اندر رکھے، سیاسی لوگوں کو، رہنماؤں کو، اور اگر کوئی چاہے تو عدلیہ ان کو رہا کر دے۔ ایسا نہیں لگتا میرا خیال میں۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی رعایت چاہتے تو اڈیالہ جیل کی بجائے بشرا بی بی کو رکھا گیا تھا بنی گالہ میں، کہ اس کو انہوں نے سب جیل قرار دیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم تو یہ آپ کی رعایت نہیں لینا چاہتے، ہم جیل میں جا رہے ہیں، وہ جیل میں چلے گئے۔ کتنا آپ ان خواتین کے بارے میں مقدمات آپ بنا سکتے ہیں کہ یہ جو بہنیں ہیں عمران خان صاحب کی اور ان کی بیگم ہے، ان کو عدالتوں میں آپ گھسیٹ رہے ہیں، تھانوں میں بند کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ان کی بہنوں کو کہ مقدمہ یہاں پہ اسلام آباد میں قائم ہوتا ہے، جا کے ان کو ڈالا کہیں پہ جہلم کی کسی جیل میں جا کے ڈالا، کہ یہ سارا کچھ دنیا دیکھ رہی ہے، پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ پھر حکومت کہتی ہے کہ نہیں جی ہم نہیں کر رہے، حکومت کسی اور کے اوپر ملبہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم نے تو دیکھنا ہے کہ حکومت یہاں پہ چیف منسٹر
مریم نواز شریف کی ہے، اور یہاں پہ حکومت جو ہے وفاقی حکومت وہ شہباز شریف صاحب کی ہے. تو ان کو جواب دینا چاہیے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ. سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں خواتین کے خلاف مقدمات بنے ہیں اور خواتین جیلوں میں رہی ہیں، تو وہ تحریک انصاف کے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مڈل کلاس سے ہیں، اپر مڈل کلاس سے ہیں، اور جو سیاست میں اپنے ایک جذبے کے ساتھ آئے ہیں. آپ ان کو کس حد تک آپ دبانے کی کوشش کریں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایف آئی آر لکھنے کے لیے ان کے پاس کاغذ ختم ہو گئے تھے یا کوئی بہانے ختم ہو گئے تھے. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں مولانا اور دوسری طرف خان صاحب ساتھ چلنا تو غیر فطری دکھائی دے رہا تھا، لیکن تھوڑا عرصہ بھی چلتے دکھائی نہیں دے رہے اب تو. میرا خیال یہ ہے کہ جو ماضی کی طرح تلخیاں پیدا نہیں ہوں گی، اور کوئی گنجائش وہ ضرور رکھیں گے، رکھ رکھاؤ بھی ہوگا. اور جو کردار مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں ماضی کی طرح تلخی رکھ رکھاؤ کے ساتھ تھوڑے فاصلے کے ساتھ معاملہ چل